لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وإمامنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها صدق الله العظيم. انتہائی واجب الاحترام بزرگوں اور دوستوں، اسماء حسنہ کا بیان اس ماہ مبارک سے پہلے ہم نے شروع کیا تھا، بیچ میں تسلسل برقرار نہیں رہ سکا اور یہ وعدہ کیا تھا کہ انشاءاللہ اس مہینے کی آخر سے پھر سے اسی موضوع پر آئیں گے، تو انشاءاللہ چند جمعوں میں اسی موضوع پر خطاب ہوگا۔ اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ کے بہت سے پیارے خوبصورت اچھے اچھے نام ہیں، انہیں خوبصورت اور پیارے ناموں کے ذریعے سے اللہ کو پکارا کرو۔ ایک حدیث کا تذکرہ کیا گیا تھا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان للہ 99 اسما 100 الا واحدہ من احصاها دخل الجنہ، کہ اللہ کے 99 نام ہیں، ایک کم 100 نام ہے، جس نے ان کا احصاء کر لیا، ان کا احاطہ کر لیا، انہیں یاد کر لیا، ان کے معانی اور مفاہیم کو سمجھ لیا اور یہ صفات ان سے جو تخلق مقصود ہے وہ اپنا لیا، پھر وہ جنت میں داخل ہوگا۔ تمہیدی باتیں آ چکی تھی، اگر ہم تمہید میں جائیں گے تو کئی جمعے اس موضوع پر چلے جائیں گے۔ اتنی بات یاد رکھیں، علماء یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے جو صفاتی نام ہیں اس سے تخلق مقصود ہے۔ یہ بھی واضح کر دیا گیا تھا کہ ایک جو مشہور حدیث ہے تخلقوا باخلاق اللہ، یہ حدیث ان الفاظ کے ساتھ یہ ضعیف ہے، بلکہ بعض نے موضوع کہا، لیکن جو مفہوم اس سے نکل رہا ہے، جس معنی کو یہ حدیث بیان کر رہی ہے، اس کی وضاحت، اس کی تائید اور وہ مفہوم دوسری احادیث سے نکل کر کے آتا ہے، جیسے ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء۔ تو اللہ کی صفت رحمان ہے، اللہ یہ چاہتا ہے کہ بندوں میں بھی یہ صفت رحمت کی صفت پائی جائے۔ تو صفاتی نام یہ تخلق کے لیے ہے، اور اللہ کا ایک ذاتی نام ہے جسے اسم جلالہ کہتے ہیں، اللہ کا ذاتی نام وہ تعلق کے لیے، صفاتی نام تخلق کے لیے،
اور ذاتی نام تعلق کے لیے۔ ذاتی نام لفظ اللہ کس قدر خوبصورت ہے۔ والدین کی ہماری یہ تمنا اور خواہش ہوتی ہے کوئی اولاد ہو، کوئی بیٹا یا بیٹی پیدا ہو تو اس کا نام ایسا رکھیں جو بالکل یونیک ہو، جو بالکل ممتاز ہو، اس سے پہلے کسی نے رکھا ہی نہ ہو، محلے میں علاقے میں کسی کا ایسا کوئی نام ہی نہ ہو۔ تو ہماری یہ خواہش ہوتی ہے، ہماری یہ فطرت کہتی ہے کہ نام بالکل انوکھا ہونا چاہیے، نرالا ہونا چاہیے، معنی بھی خوبصورت ہونے چاہیے۔ تو ایسا نام ہو، ایسا کوئی نام رکھیں تاکہ وہ بچہ اسم با مسمى بن جائے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا کا تذکرہ کیا قرآن میں۔ انہوں نے اولاد کی دعا مانگی، اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی۔ جب دعا قبول فرمائی تو صرف لڑکے کی بشارت نہیں دی، اس کی مخصوص صفات کا بھی تذکرہ کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ، اسمہ یحییٰ، نام بھی بتلا دیا۔ اللہ نے نام خود سے رکھ دیا کہ اس کا نام یحییٰ ہوگا، لم نجعل لہ من قبل سمیہ، اس سے پہلے یہ نام کسی نے رکھا بھی نہیں ہے۔ ایسا نام، ایسا خوبصورت نام۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام جب محمد رکھا گیا، آپ کے دادا عبد المطلب نے جب محمد نام رکھا تو محمد نام بھی ایسا یکتا اور منفرد اور خوبصورت نام تھا کہ اس سے پہلے کسی کا نام محمد نہیں تھا۔ اللہ کا اپنا نام کتنا خوبصورت ہوگا، کتنا پیارا ہوگا، کیسا یونیک ہوگا، کیسا منفرد ہوگا۔ اسی لیے اللہ نے ارشاد فرمایا رب السماوات والارض وما بینہما فاعبدہ واصطبر لعبادتہ هل تعلم له سمیہ۔ وہ آسمان و زمین کا رب ہے، آسمان و زمین کے مابین جو کچھ ہے سب کا رب اللہ ہے، اسی کی عبادت کرو۔ هل تعلم له سمیہ، کیا تمہیں اس کا کوئی ہم نام معلوم ہے؟ دنیا میں بہت سے جابر اور سرکش اور مغرور متکبر لوگوں نے خدائی کا دعویٰ کیا، لیکن کسی نے لفظ اللہ کے ذریعے سے دعویٰ نہیں کیا۔ فرعون اپنے آپ کو رب کہتا تھا، انا ربکم الاعلی۔ اللہ یہ لفظ کسی کو سجائی ہی نہیں دیا، کوئی رکھ نہیں سکتا قیامت تک۔ هل تعلم له سمیہ، کیا تمہیں اس کا کوئی ہم نام معلوم ہے؟ اس کا کوئی ہم نام نہیں۔ یہ لفظ اللہ، اس کے بارے میں ایک لمبی چوڑی طویل بحث ہے۔ بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ لفظ اللہ یہ اللہ کا ذاتی نام ہے، جسے ہم پراپر ناؤن کہہ سکتے ہیں، مخصوص نام ہے، یہ کسی اور لفظ سے بنا نہیں ہے۔ بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ اس پر الف لام یہ تعیین کے لیے ہے، یہ اصل میں الہ سے بنا ہے۔ عربی میں تعیین کے لیے، معرفہ بنانے کے لیے الف لام داخل کیا جاتا ہے۔ کسی اسم پر جب الف لام داخل کر دیا جائے تو وہ متعین ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ ہم بک کہیں گے تو کتاب کوئی متعین نہیں ہوتی ہے، لیکن جب دا بک کہہ دیتے ہیں تو وہ خاص کتاب ہوتی ہے جو ہماری مراد ہوتی ہے، وہ متعین ہو جاتی ہے۔ ایسے عربی میں ہے کہ کتاب کہیں گے تو کوئی بھی کتاب مراد ہو سکتی ہے، لیکن جب الکتاب کہہ دیا، الف لام لگا دیا تو مخصوص کتاب، ایک متعین کتاب مراد ہوتی ہے۔ تو بعض علماء، ان میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ، وہ یہ کہتے ہیں لفظ اللہ میں جو الف لام ہے یہ تعریف والا نہیں ہے، یہ تعین متعین بنانے کے لیے جو ہوتا ہے، معرفہ بنانے کے لیے ہوتا ہے، یہ وہ الف لام نہیں ہے۔ وہ دلیل یہ پیش کرتے ہیں کہ جس پر الف لام تعریف کا، معرفہ بنانے کے لیے داخل کیا جاتا ہے،
پھر ایسے اسم پر یا حرف ندا داخل نہیں ہو سکتا۔ مثال کے طور پہ الرحمن، الف لام داخل کیا گیا، اب ہم یا الرحمن نہیں کہتے، الف لام کے ساتھ نہیں کہتے، الف لام ہٹا کے کہتے یا رحمان، لیکن یا اللہ کہتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ الف لام اس میں الگ سے نہیں آیا، تو اللہ کا یہ اسم ذاتی نام ہے، هو علم لذات الواجب الوجود المستجمع لجميع صفات الکمال۔ اللہ یہ اللہ کا ذاتی نام ہے۔ مطلب کیا ہے؟ اللہ کے معنی یہ ہے، اللہ کا مفہوم یہ ہے کہ ایسی ذات جو تمام صفات کمالیہ کی جامع ہو، ہر طرح کی کمال والی صفات اور خوبیاں، ان خوبیوں اور کمالات سے جو متصف ذات ہو وہ اللہ۔ بعض نے کہا نہیں یہ الہ سے بنا، روٹ ورڈ الف لام ہا ہے، معنی کیا ہوں گے؟ الہ یہ معبودان باطلہ کے لیے بھی کفار مکہ استعمال کیا کرتے تھے، سورج کی جو پرستش کرتے تھے اسے بھی الہ کہہ دیا کرتے تھے۔ تو بعض یہ کہتے ہیں کہ یہ روٹ ورڈ ہے، یہ اصل ورڈ یہاں سے مشتق ہے۔ اب اس کے بھی کئی معنی ہو سکتے ہیں۔ اگر اس لفظ کو الہ سے لیا جائے تو علیہ، یہ باب سمیعہ سے علیہ یعلہ کے معنی ہوتے حیران ہونا، متحیر ہو جانا۔ یہاں عقل حیران ہے، اللہ وہ ذات ہے کہ اس کی ذات میں، اس کی صفات میں عقل حیران ہے۔ اگر اسے الہ سے لیا جائے باب فتحہ سے، الہ یعلہ، تو اس کے معنی عبادت کے ہوتے ہیں، پرستش کے ہوتے ہیں۔ اب معنی یہ ہوگا اللہ اس سے بنا، اگر الہ یعلہ سے تو معنی یہ ہوگا وہ ذات جس کی عبادت کی جائے، جو لائق عبادت ہے۔ بعض نے کہا روٹ ورڈ ولاہ ہے، ولیہا، باب سمیعہ سے، پھر معنی یہ ہوں گے کہ عشق و محبت میں وارفتہ اور بے خود ہو جانا۔ تو اللہ وہ ذات ہے جس سے کائنات کی ہر شے محبت کرتی ہے، ہر چیز اللہ سے محبت کرتی ہے، ہر ایک کے دل میں اللہ کی محبت رکھی گئی، حتیٰ کہ کافر و مشرک کے دل میں بھی اللہ کی محبت ہے۔ اسی لیے کفار کی سزا کا جب تذکرہ کیا گیا تو یہ بھی کہا گیا کہ انہیں دیدار سے محروم کر دیا جائے گا، کَلَّا إِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَمَحْجُوبُونَ، وہ اس روز اپنے رب کے دیدار سے روک دیے جائیں گے۔ تو یہ سزا کے طور پہ ذکر کیا گیا۔ یہ سزا تبھی ہو سکتی ہے جب کسی کو کسی سے محبت ہو۔ اگر ایک شخص کو ایک سے محبت نہیں ہے، وہ یہ کہے میرے سامنے مت آنا، میرا چہرہ، میں تمہارا چہرہ نہیں دیکھنا چاہتا ہوں، یا اپنا چہرہ دکھانا نہیں چاہتا ہوں، وہ کہے گا میں کون سا تمہارا چہرہ دیکھنا چاہتا ہوں، میں بھی تمہارے سامنے نہیں آنا چاہتا۔ لیکن جس سے محبت ہوگی، جس پر آدمی فریفتہ اور عاشق ہوگا، اگر اس نے یہ کہہ دیا کہ میرے سامنے مت آنا، میری نظروں کے سامنے مت آنا، یہاں سے نکل جاؤ، پھر سب سے بڑی مصیبت اور پریشانی عاشق کے لیے یہی ہوگی۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے سزا کے طور پہ کہا کفار سے کہ وہ رب کے دیدار سے روک دیے جائیں گے۔ تو ولیہا کے معنی ایسی ذات جس سے محبت کی جائے اور محبت اور عشق میں آدمی وارفتہ ہو جائے۔ بعض نے کہا یہ لاہا یلوہ سے ہے، اس کے معنی احتجبہ، جو ذات محجوب ہو، جو پردے میں ہو۔ اس اعتبار سے قرآن میں آیت ہے لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، اللہ وہ ذات ہے کہ آنکھیں اس کا ادراک نہیں کر سکتی، احاطہ نہیں کر سکتی۔ دنیا میں آنکھوں میں، نگاہوں میں یہ کیپیسٹی نہیں ہے کہ رب کا دیدار کر سکے، رب محجوب ہے۔ یہ لفظ اللہ کی معنی کے اعتبار سے، اصل کے اعتبار سے وضاحت۔ اتنی بنیادی چیزیں ہمیں معلوم ہونا چاہیے۔ اللہ، لفظ اللہ، اللہ کا ذاتی نام ہے۔ ایک قول کے مطابق اس کی اصل الہ نہیں ہے، ایک قول کے مطابق اس کی اصل الہ ہے۔ پھر لفظ اللہ کیا معارف ہیں، اس کے کیا خصوصیات ہیں؟ اللہ نے جا بجا ہر جگہ یہ نام اللہ نے داخل کر دیا۔
اذان کی ابتدا اللہ سے، اذان کی انتہا لفظ اللہ سے، نماز کی ابتدا لفظ اللہ سے، نماز کی انتہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ لفظ اللہ سے۔ اور یہ حکم دیا گیا بچہ پیدا ہو اس کے کان میں سب سے پہلی صدا اور آواز جو جائے وہ لفظ اللہ کی۔ اور یہ حدیث میں حکم دے دیا گیا کہ جو والدین اپنے بچے کو جب وہ بولنے کے لائق ہو جائے تو سب سے پہلے لفظ اللہ سکھلائے، تو پھر والدین کے گناہوں کی مغفرت کا یہ ذریعہ بن جائے گا۔ کیسا خوبصورت نام ہے، کتنا آسان نام ہے۔ فتحہ جو ہوتا ہے، زبر کی جو حرکت ہوتی ہے، اسے اخف الحرکات کہا جاتا ہے، سب سے آسان حرکت۔ اسی لیے بچہ جب بولنا شروع کرتا ہے تو ایسے الفاظ بولتا ہے جس میں زبر کی حرکت زیادہ ہوتی ہے، فتحے والی حرکت۔ اماں کہتا ہے، ابا کہتا ہے، دادا کہتا ہے۔ تو لفظ اللہ میں جو سب سے آسان حرکتیں ہیں اللہ، فتحے والی حرکتیں، کتنا آسان کر دیا گیا زبان پر، اور عجیب حکمتیں اور معارف ہیں۔ علماء یہ کہتے ہیں اور کسی کا نام اس میں سے الفاظ الگ کرتے جائیں، کم کرتے جائیں تو معنی بدل جائیں گے، لیکن لفظ اللہ اس قدر خوبصورت نام ہے کہ اس میں سے ایک ایک لفظ آپ الگ کرتے جائیں پھر بھی اللہ کی ذات ہی کی طرف اشارہ ہوگا۔ اللہ سے الف ہٹا دیں، لفظ اللہ اللہ کی طرف اشارہ، اللہ نور السماوات والارض۔ الف ہٹا دیں پھر کیا بچے گا؟ للہ ملک السماوات والارض، پھر اللہ ہی کی طرف اشارہ۔ ایک لام اور ہٹا دیں، لہو ہو جائے گا، لہو ما فی السماوات وما فی الارض، اللہ کی ذات ہی کی طرف دلالت کر رہا ہے۔ لام بھی ہٹا دے تو ہو سے بھی اللہ کی ذات کی طرف اشارہ ہو رہا۔ تو کس قدر خوبصورت نام ہے، اس میں سے الفاظ بھی ہٹاتے چلے جائیں پھر بھی اللہ ہی کی طرف اشارہ۔ اس کی عجیب عجیب خاصیتیں بیان کی گئی۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے اسماء و صفات میں سے ایک نام ایسا ہے جو اسم اعظم ہے، اذا سئل به اعطا، جب اس نام کے ذریعے سے سوال کیا جائے جو بھی مراد مانگی جائے وہ مراد پوری ہو جاتی ہے، وہ سوال پورا ہو جاتا ہے، دعا کو قبول کر لیا جاتا ہے۔ وہ اسم اعظم، اس کے لیے لوگ پریشان بھی رہتے ہیں کہ وہ اسم اعظم کیا ہے، وہ معلوم ہونا چاہیے۔ بعض علماء اور محققین یہ کہتے ہیں کہ وہ لفظ یا حی یا قیوم ہے، اسم اعظم یا حی یا قیوم ہے۔ یا حی یا قیوم کے ذریعے سے جو بھی مانگا جائے وہ عطا کیا جاتا ہے، جو سوال کیا جائے اس کا جواب دیا جاتا ہے، جو مراد مانگی جائے وہ پوری ہوتی ہے۔ لیکن علماء کی ایک کثیر تعداد یہ کہتی کہ اسم اعظم لفظ اللہ ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اسم اعظم لفظ اللہ ہے، جو اللہ کا صفاتی نام نہیں بلکہ ذاتی نام ہے۔ اس کی تثنیہ بھی نہیں آتی، اس کی جمع بھی نہیں آتی۔ تو اللہ کے لیے جو خاص نام ہے، جو ذاتی نام ہے، وہ لفظ اللہ ہے، جو قرآن میں 2000 سے زائد مرتبہ آیا ہے، بعض آیتوں میں 1 مرتبہ۔ قرآن کی بعض صورتیں ایسی ہیں جن میں ہر آیت میں لفظ اللہ ہے، کسی آیت میں 1 مرتبہ لفظ اللہ، کسی میں 2 مرتبہ، کسی میں 3 مرتبہ، کسی میں 4 مرتبہ، کسی میں 5 مرتبہ۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ من دون اللہ اندادا یحبونہم کحب اللہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، اس میں لفظ اللہ 5 مرتبہ آیا۔ 2000 سے زائد مرتبہ لفظ اللہ قرآن میں آیا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اسم اعظم لفظ اللہ ہی ہے۔ مفسرین نے اس پہ بہت تفصیل کے ساتھ بحث کی ہے۔ فرماتے ہیں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ
اسم اعظم تو یہی ہے، لیکن جس زبان سے اس نام کو لیا جاتا ہے اس میں فرق ہوتا ہے، وہ مختلف ہوتی ہے۔ مثال کے طور پہ کسی اسکول کے بچے کے متعلق آپ اسے دیکھیں وہ شرارت کر رہا ہے، آپ یہ کہیں تم اسکول سے نکل جاؤ، ظاہر ہے ہما شما کے کہنے سے، کسی عام آدمی کے کہنے سے وہ نہیں نکلے گا، وہ کہے گا ہوتے کون ہو تم یہ کہنے والے، مجھے نکالنے والے۔ لیکن پرنسپل نے دیکھا کوئی غلطی اس نے کی، اس نے کہہ دیا میں نے تمہیں نکال دیا، تم نکل جاؤ، ظاہر ہے وہ نکل جائے گا۔ بالکل یہی حالت ہے، کس زبان سے لفظ اللہ کا نام لیا جا رہا ہے، وہ زبان جو اللہ کے نیک بندے اللہ کی عبادت میں، اللہ کی اطاعت میں، اللہ کی محبت میں زندگی گزارنے والے کبھی اس لیول پر، اس رینک پر اور مقام پر پہنچ جاتے ہیں کہ وہ لفظ اللہ اپنی زبان سے نکالتے ہیں، پھر جو دعا مانگتے ہیں، وہ جو اسم اعظم کی خاصیت بیان کی گئی وہ دعائیں ان کی پوری ہوتی ہیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا مشہور واقعہ ہے، آپ آرام فرما رہے تھے، ایک مشرک آیا، اس نے دیکھا موقع غنیمت ہے، تلوار سونت لی اور یہ کہا من یمنعک منی، آپ کو مجھ سے کون بچائے گا؟ آپ نے بس اتنا کہا اللہ، اللہ مجھے بچائے گا، اتنا کہنا تھا کہ اس کے ہاتھ سے تلوار چھوٹ گئی اور وہ کانپنے لگا۔ پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے لے لیا تلوار اور یہ کہا من یمنعک منی، اب بتا مجھ سے تجھے کون بچائے گا؟ پھر اس نے کہا کم خیر آخذ، آپ کا رحم و کرم تو مشہور ہی ہے، آپ بہتر معاملہ کرنے والے ہو جائیں۔ آپ نے پھر اسے چھوڑ دیا، پھر جا کر کے قوم میں اس نے کہا جئتکم من عند خیر الناس، لوگوں میں سب سے بہتر شخصیت کے پاس سے میں تمہارے پاس آیا ہوں، ان کے پاس سے ہو کر کے آیا ہوں۔ تو لفظ اللہ کی یہ برکت ہے، یہ عظمت ہے، اور یہ اس قدر صفات، اس قدر معارف اور خصوصیات ہیں۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ لفظ جہاں بھی لفظ اللہ اس کا کثرت سے ورد کیا جائے، جہاں بھی یہ نام لیا جائے، فما ذکر ھذا الاسم فی قلیل الا کثر، کسی قلیل چیز میں، تھوڑی چیز میں اس لفظ کا نام لیا جائے، لفظ اللہ لیا جائے، اس کی برکت سے وہ زیادہ ہو جائے گی۔ ولا عند خوف الا ازالہ، خوف کی حالت میں لفظ اللہ کا نام لیا جائے، خوف ختم ہو جائے گا۔ ولا عند کرب الا کشفہ، مصیبت میں، بے چینی میں، پریشانی میں اللہ کا نام لیا جائے، مصیبتیں دور ہو جائیں گی، بلائیں ٹل جائیں گی۔ وما تعلق به ضعیف الا افادہ القوہ، کمزور اور ضعیف و ناتواں اس سے تعلق قائم کرتا ہے اس نام کے ساتھ تو اللہ تعالیٰ اسے قوت عطا کر دیتے ہیں۔ ولا ذلیل الا انالہ العزہ، کوئی ذلیل اور کمتر آدمی اس کے ساتھ تعلق قائم کرتا ہے اللہ اسے عزت عطا کر دیتے ہیں۔ ولا فقیر الا اصارہ غنیہ، کوئی فقیر اس کے ساتھ تعلق قائم کرتا ہے اللہ اسے غنی بنا دیتے ہیں، مالدار بنا دیتے ہیں۔ وهو الاسم الذي تكشف الكربات، یہ وہ اسم لفظ اللہ وہ نام ہے جس سے مصیبتیں دور ہو جاتی ہیں۔ وتستنزل به البرکات، برکتیں اس سے نازل ہوتی ہیں۔ وتستدفع به البلیات، اس سے بلائیں دور ہو جاتی ہیں۔ وتستجلب به الحسنات، حسنات اور نیکیوں کو یہ لفظ کھینچ لیتا ہے۔ وهو الاسم الذي تقوم به الارض والسماوات، لفظ اللہ وہ نام ہے جس کے ساتھ آسمان و زمین قائم ہے، برقرار۔ اسی لیے حدیث میں ارشاد فرمایا گیا لا تقوم الساعة حتى يقال في الارض اللہ اللہ، جب تک زمین میں ایک بندہ بھی اللہ اللہ کہنے والا ہوگا، اللہ اللہ نام لیا جائے گا، قیامت قائم نہیں ہو سکتی۔ علماء نے یہاں تک کہا ہے کہ آخری بندہ جب وہ اللہ کہے گا اس کے 40 سال تک اسرافیل علیہ السلام سور نہیں پھونک سکیں گے۔ اس لفظ اللہ کا یہ اثر، یہ عظمت ہے۔ اسے لے کر کے ملائکہ کو بھیجا گیا، اسی کے ذریعے سے رسولوں کو بھیجا گیا، اسی پیغام کو لے کر کے
علماء یہ کہتے ہیں کہ آسمانی جتنی کتابیں نازل ہوئیں سب کا خلاصہ اور نچوڑ قرآن میں موجود ہے۔ قرآن میں جو کچھ ہے اس کا خلاصہ اور نچوڑ سورہ بقرہ میں لا کر کے رکھ دیا گیا۔ سورہ بقرہ میں جو کچھ موجود ہے اس کا خلاصہ اور نچوڑ سورہ فاتحہ میں جمع کر دیا گیا۔ سورہ فاتحہ میں جو کچھ موجود ہے وہ بسم اللہ میں جمع کر دیا گیا۔ سب کا خلاصہ یہ ہے کہ بندے اللہ کے ساتھ جڑ جائیں، بندے اللہ کے ساتھ واصل ہو جائیں۔ اس لیے میں نے شروع میں کہا لفظ اللہ اس میں جلالہ یہ تعلق کے لیے، یہ لفظ اللہ کی وضاحت ہوئی اختصار کے ساتھ۔ ایک لفظ جو ہم کثرت سے سنتے ہیں منان یا حنان، ان دونوں الفاظ کی اختصار کے ساتھ وضاحت کرتے ہوئے بات مکمل کروں گا۔ منان کے معنی عطا کرنے والا، احسان کرنے والا، دینے والا، نوازش کرنے والا، لیکن اس میں دو خاص صفتیں ہیں۔ منان عطا کرنے والا، احسان کرنے والا، اس عطا کرنے والے، احسان کرنے والے کو کہتے ہیں جو مانگنے سے زیادہ عطا کرے۔ جیسے حاتم طائی کے بارے میں مشہور ہے، کسی نے 5 درہم کا سوال کیا، اس نے کہا 5000 لا کر کے اسے دے دیا جائے۔ کسی نے پوچھا مانگا تو اس میں 5 ہی درہم ہے۔ حاتم طائی نے جواب دیا اس نے اپنے اعتبار سے مانگا تھا، اپنے مقام کے اعتبار سے، میں نے اپنی شان کے اعتبار سے نوازا۔ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ نے دعا مانگی تھی کہ الہی اس بستی میں مکہ میں نے اپنی ذریت کو بسایا ہے، انہیں ورزق اہلہ من الثمرات، پھلوں کی روزی عطا کر دیجیے۔ مانگا تو صرف پھلوں کی روزی، لیکن اللہ تعالیٰ نے جب بتلایا دعا کی قبولیت کے بارے میں تو یہ نہیں کہا کہ ثمرات الاشجار ہوں گے، درختوں کے صرف پھل ہوں گے۔ ثمرات کل شیء یجبا الیہ ثمرات کل شیء، درختوں کے پھل بھی ملیں گے، کھیتیوں کے غلے اور اناج بھی ملیں گے، اور کارخانوں اور فیکٹریوں کے پروڈکٹ بھی ملیں گے، ساری چیزوں کے ثمرات یہاں ملیں گے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعا مانگی تھی اللہم ارزقنی شہادۃ فی سبیلک واجعل موتی ببلد رسولک، اللہ شہادت عطا فرما دیجئے، اور موت کہاں ہے؟ آپ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں۔ تو شہادت مدینے میں ہو جاتی اور کہیں بھی مدفون ہو جاتے، جنت البقیع میں مدفون ہو جاتے، مدینے کے شہر میں کسی گوشے میں مدفون ہو جاتے، دعا قبول ہو جاتی۔ لیکن اللہ نے جب نوازا تو صرف شہادت نہیں، نماز کی حالت میں شہادت ہوئی، فجر کی نماز پڑھا رہے ہیں، منبر رسول ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مصلی ہے، وہاں کھڑے ہو کر کے نماز پڑھا رہے ہیں، شہادت ملی۔ پھر مدفون کہاں ہوئے؟ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں۔ کل یہی مفہوم ذہن میں تھا، 1-2 اشعار مرتب ہو گئے، اپنے محبوب ہی کے پہلو میں ان کے محبوب کو سلایا ہے۔ اللہ کا محبوب نبی کے محبوب حضرات شیخین ابو بکر و عمر، ذرے ذرے نے یہ بتایا ہے لا شریک لہ خدایا ہے، اپنے محبوب ہی کے پہلو میں ان کے محبوب کو سلایا۔ تو دعا کس انداز سے قبول کی؟ تو منان ایسا عطا کرنے والا جو مانگنے سوال سے بڑھ کر کے عطا کرے۔ ہمارا رب وہ منان ہے، حنان جو خوش کرنے والا، جو بندوں کو راضی کرنے والا۔ بعض لوگوں کی مخصوص صفت ہوتی، وہ نہیں چاہتے ہمارا ساتھی کسی بھی حال میں ہم سے ناراض ہو جائے، وہ ہاتھ پکڑ لیتے ہیں، پاؤں پکڑ لیتے ہیں، کوئی ایسا مذاق نہیں کرتے کہیں ایسا نہ ہو بول چال بند ہو جائے، یہ ناراض ہو جائے، ہم سے خفا ہو جائے۔ اللہ کی صفت حنان، بندوں کو خوش کرنے والا، بندوں کو راضی کرنے والا رب۔ حالانکہ آداب شاہی کا تقاضا یہ تھا کہ اگر اس در سے کوئی منہ موڑتا، اس در سے کوئی رخ پھیرتا تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ کمر پہ 1 لاکھ بھی لگا دی جاتی اور ہمیشہ کے لیے دروازہ بھی بند کر دیا جاتا کہ تمہیں اس در کی اہمیت معلوم نہیں، تم اس طریقے سے غفلت سے زندگی گزارتے ہو، پھر بھی تمہیں بلایا جاتا ہے، پھر بھی روگردانی کرتے ہو۔ لیکن میرا رب
وہ حنان ہے، وہ کہتا نہیں جب سارے لوگ تمہیں چھوڑ دیں، جب تم کسی قابل نہیں رہتے ہو، کوئی بوڑھا آدمی اس کے ہاتھوں میں ڈنڈا آ گیا، کمر جھک گئی، گھر والوں نے بھی نکال دیا کہ بوڑھے نے کھانس کھانس کر کے سب کا جینا حرام کر دیا ہے، جاؤ گھر سے کہیں اور رہو۔ بوڑھا آدمی پریشان ہوتا ہے، سوچتا ہے کہاں جاؤں، اسے سمجھ میں آتا ہے چلو مسجد میں چلتے ہیں۔ رب اسے تانا نہیں دیتا ہے کہ میرے بندے تو نے جوانی کہاں ضائع کر دی، تو نے میری نعمتیں کہاں ضائع کر دی، تو نے حسن کہاں پہ گنوا دیا، میری ساری نعمتیں گنوا کر کے حسن بھی گنوا دیا، جمال بھی کھو دیا، طاقتیں بھی کھو دی، اب کسی لائق نہیں رہا۔ جب سب نے ٹھوکر مار دیا، در در کی ٹھوکریں کھانے کے بعد اب تو میرے در پہ آیا ہے۔ نہیں، میرا رب تانے نہیں دیتا ہے، میرا رب یہ کہتا ہے میرے بندے اگر تو میری طرف چل کر کے آئے گا، ان اتانی تمسی اتیتہ ہرولۃ، اگر تو چل کر کے آئے گا میری رحمت دوڑ کر کے تجھے سینے سے لگا لے گی۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ ایک گلی سے گزر رہا تھا، میں نے دیکھا ایک دروازہ کھلا، ایک ماں نے اپنے بچے کو 2 تھپڑ لگائے اور یہ کہا نکل جا میرے گھر سے، تو انتہائی نافرمان اور ضدی ہے، میری بات نہیں مانتا، تو میرے گھر سے نکل جا، میرے گھر کا دروازہ تیرے لیے بند ہے۔ وہ بچہ نکلا روتے ہوئے، کچھ دور چلا، آگے جا کر کے گلی کے کنارے پر کھڑا ہو گیا، روتا رہا، کچھ دیر سوچنے کے بعد، رونے کے بعد واپس دروازے پر آ گیا۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے میں بہت غور سے دیکھنے لگا کیا ہوتا ہے۔ کچھ دیر کے بعد ماں نے دروازہ کھولا، دیکھا بچہ وہیں پہ کھڑا ہے۔ ماں نے پھر ڈانٹا، جب تمہیں میری بات نہیں ماننی پھر یہاں آیا کیوں ہے، تو میرے گھر سے نکل جا۔ جب ماں نے دوبارہ ڈانٹا تو بچے نے روتے ہوئے کہا ماں میں باہر نکل گیا تھا، میں کچھ دور چلا بھی گیا، پھر میں نے سوچا میں کہیں جا سکتا ہوں، زندگی گزار سکتا ہوں، کسی ہوٹل پہ جا کر کے برتن بھی مانج سکتا ہوں، میں غبارے بھی بیچ سکتا ہوں، میں پاپڑ بھی بیچ سکتا ہوں، مجھے کھانے کے لیے کھانا بھی مل جائے گا، لباس بھی مل جائے گا، ٹھکانہ بھی مل جائے گا، ساری چیزیں مل جائیں گی، لیکن ماں تیری ممتا اور تیری محبت مجھے دنیا میں کہیں نہیں مل سکتی۔ میں یہ سوچ کر کے لوٹ آیا ہوں۔ ماں کہتی ہے بیٹے جب تو اس بات کا اقرار اور اعتراف کرتا ہے کہ جو محبت میرے پاس تجھے مل سکتی ہے وہ دنیا میں کہیں نہیں مل سکتی، تو ہاں میرا دروازہ تیرے لیے کھلا ہے۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس واقعے کو نقل کرنے کے بعد کہ بالکل اسی حالت میں، اسی کیفیت کے ساتھ جب بندہ جس نے معصیت میں زندگی گزاری، جس نے لہو و لعب میں زندگی گزاری، جس نے گناہوں میں زندگی بسر کی، اسے احساس ہو جاتا ہے، وہ نادم ہو جاتا ہے، وہ سمجھتا ہے دنیا میں جو کچھ ہے، جتنی نعمتیں ہیں، ساری چیزیں فانی ہیں، سب کچھ ختم ہو جانے والی ہے، یہ دنیا بھی بے وفا ہے، دنیا کی نعمتیں بھی چھوٹ جانے والی ہیں، یہاں جو کچھ ملے گا عارضی ہوگا، فانی ہوگا، اللہ کی طرف سے اصل وفا ہے۔ پھر اس احساس کے ساتھ، اس ندامت کے ساتھ رب کے دربار میں آتا ہے، اس اقرار کے ساتھ الہی عبدک العاصی اتاکا مقر بالذنوب وقد دعاکا، اے اللہ، اے میرے رب، تیرا گنہگار بندہ تیرے در پر آیا ہے، اپنے گناہوں کا اقرار کر رہا ہے اور یہ دعا کر رہا ہے فَإِن تَغْفِرْ فَأَنْتَ لِذَاكَ أَهْلٌ، اے اللہ اگر آپ معاف کر دیں، مغفرت فرما دیں تو آپ کی شایان شان ہے، غفاری آپ کی شان ہے، مغفرت فرمانا آپ کو سجتا ہے۔ وَإِن تَطْرُدْ فَمَن يَرْحَمْ سِوَاكَ، اگر آپ نے دھتکار دیا، اگر آپ نے ٹھوکر لگا دی، اپنے در سے بھگا دیا، تو کون آپ کے سوا رحم کر سکتا ہے؟ تو ہمیں ایسا رب ملا ہے، ہمارا رب ایسا حنان ہے، ایسا منان ہے، ایسا رحمان ہے، رب تانے نہیں دیتا، رب پوچھتا نہیں میرے بندو تم نے غفلت میں زندگی گزاری، تم نے دیکھا ہر طرف سے تمہیں ذلیل کیا گیا، ہر طرف سے تمہیں دھتکارا گیا، دنیا میں تمہارے خلاف فیصلے آ رہے ہیں، ساری چیزیں جب تم پر ہر طرف سے کوڑے برسنے لگے پھر میرے در پہ آئے ہو۔ نہیں، میرا رب نہیں پوچھتا
کبھی بھی آئیں گے، وقت ہے، انتہائی قیمتی وقت ہے، رب کے در پہ آئیں گے، رب کی رحمتیں ہمارا استقبال کریں گی، رب کی رحمتیں ہمیشہ ہماری جانب متوجہ ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ فرصت کے اوقات کو غنیمت سمجھے، قیمتی سمجھے، زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، ہمارے رب کی رحمتیں ہمیشہ ہماری جانب متوجہ ہیں۔ ہم بھی قدردان ہو جائیں اور اپنے رب کے در کو جہاں سے دھتکارا نہیں جاتا، جہاں سے بھگایا نہیں جاتا، جہاں سے نوازا ہی نوازا جاتا ہے، اس در کو اپنا لیں، اس در کو، اللہ کے گھر کو کبھی خالی نہ کریں۔ اللہ فرماتا ہے میرے گھر پہ تو آتا ہے، بندہ تو بوڑھا ہو کر کے آتا ہے، میں یہ نہیں کہتا اس عمر میں کیوں آیا ہے، میں یہ کہتا ہوں کہ جب تو یہاں سے لوٹے گا، میرے گھر پہ آیا ہے، میں تمہیں ایسے لوٹاؤں گا جیسے معصوم بچہ پیدا ہوتا ہے، اس حال میں تجھے لوٹاؤں گا۔ معصوم بچہ، اس کے پاس نیکیاں نہیں ہوتی، صرف گناہوں سے خالی ہوتا ہے، لیکن میں نیکیوں کا انبار لے کر کے تجھے بھیجوں گا۔ آئیے وقت ہے اپنے رب کو راضی کریں، اپنے رب کو منائیں، اپنے رب کے در پہ آ کر کے پڑ جائیں، اپنے رب کے گھر کو آباد کریں۔ اللہ رب العزت والجلال ہمیں اپنی محبت عطا فرمائے، اپنا قرب عطا فرمائے، اپنی صفات کا تخلق ہمارے اندر پیدا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔